ہے۔ اکثر صوفیاء نے قرآن شریف کے اس حکم پر کہ اللہ اس کے معصوم فرشتے درود بھیجنے، میں نے پڑھی ابھی، تو ترکیب اور یہ ترغیب دیتے ہیں کہ خوب درود پڑھو، خوب درود اسلام بھیجو حضور پر، بڑی برکت والی چیز ہے۔ درود پاک وظیفہ، لوگوں وظیفہ اچھا وظیفہ دیں، میں کہتا ہوں درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ تو درود پاک کی کثرت جو کرتا ہے اور جو درود پاک پڑھتا ہے اور جب اس کو انعام ملتا ہے تو اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ سنیے سبحان اللہ۔ درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے، بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے۔ درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے، بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے۔ درود سے میرے دل کو، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے۔ مکتے سے پہلے ایک شعر، بڑا انوکھا شعر ہے، عجیب خیال ہے۔ کوکب صاحب آپ کی نظر، آپ سامنے ہوتے ہیں تو ذرا پڑھنے میں مزہ آتا ہے، پردے میں نہ رہے ہیں، ذرا آپ ایسا تو آئیں کہ میں آپ کا چہرہ زیادہ کر سکوں، آپ کی تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بالکل آپ، ہاں آئی صاحب حضرت اوپر نہیں آئیں، یہ اسی وقت آتے ہیں جب محفل اپنے عروج میں ہوتی ہے، محفل ختم تو نہیں ہوتی نا۔ تو یہ شعر سنیے، یہ شعر کیا ہے؟ دیکھیں، خرد اور جنون، خرد اور جنون، ظاہراً دیکھا جائے تو جنون وہاں ہوتا ہے جہاں خرد نہیں، اور در حقیقت دیکھا جائے تو جنون ہوتا ہی ادھر ہے جہاں خرد ہے، اور اس سے بھی آگے جائے تو خرد آتی ہی جب ہے جب جنون ملے، نہیں سمجھا؟ یہ آگے کی بات، بھئی خرد آتی ہی تب ہے جب جنون ہو، اور جنون کون سا؟ عام سا، حضور کے عشق کا جنون۔ اب دیکھیے، ایک جلوس جا رہا ہے عشق نبی کا، اور خرد اور جنون کی بات ہو رہی ہے۔ جلوس عشق نبی کا جس طرف سے گزر، جلوس عشق نبی کا جس طرف سے گزر، جلوس عشق نبی کا جس طرف سے گزر، میرے جنوں کو بھی لے کر خرد پہنچتی ہے، میرے جنوں کو بھی لے کر خرد پہنچتی ہے۔ جلوس عشق نبی کا جس طرف سے گزر، جلوس عشق نبی کا جس طرف سے گزر، میرے جنوں کو بھی لے کر خرد پہنچتی ہے۔ درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، قدم قدم پہ خدا کی
مدد پہنچتی ہے۔ مقطع، اسناد کا مقطع مظفر وارسی نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، توجہ، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے، قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، سلام و نعت مظفر، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں۔ ذرا چینج ہو گیا اور مصرع نکھر گیا، کوکب صاحب کی توجہ سے اور نکھر گیا، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں، قبولیت کی کرم سے سند پہنچتی ہے، قبولیت کی کرم سے سند پہنچتی ہے۔ ایک اور کلام جو ابھی مجھے فرمائش آئی بھائی جمیل راٹھو صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ تشریف لائے، اور دیگر مہمان بھی ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے تشریف لائے، برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام، بہت خوبصورت کلام۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے تھے، حسن یہ پھول کہاں سے چنتے ہو؟ اور قصداً اعلیٰ حضرت کوئی کلام کسی شاعر کا سنتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے اپنے بھائی حسن اللہ خان صاحب کا اور مولانا کفایت اللہ کافی صاحب کا قصداً سنا کرتے تھے ان کے کلام۔ سنیے ان کلام کو۔ ہاں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو۔ شاید اس شعر کو سن کر کئی لوگ مغالطے میں آ جائیں کہ یہ کون سا سجدہ ہو رہا ہے بھائی، تو یاد رکھنا یہ وہ سجدہ نہیں ہے، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ہے عبادت سمجھ کر، یا سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ ایک شعر لکھا ہے، پہلے تو وہ شعر سنیے کہ پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے
سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اب نوٹ تو کیجئے کہ کیسا مقام ملا اعلیٰ حضرت کو، جو کہہ اٹھے پیش نظر وہ نوبہار، یہ مقام کیسے ملا؟ اب اعلیٰ حضرت نے ایک دوسری جگہ لکھا کہ عشاق روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ کون سا سجدہ؟ سنیے اس بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر، صرف جن بشر نہیں، صرف جنات نہیں، صرف بشر نہیں، آٹھوں پہر ملائکہ جہاں ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ و سر کہ قلب و جگر ہیں سجدہ گناہ تمہارے، یہ دل جو ہے نا، یہ دل، اچھا اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ یہ دل حضور کی بارگاہ میں جھکا ہونا چاہیے، ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں دل جھکا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے، کسی کو غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کلام بھی اعلیٰ حضرت کے بھائی کا کلام ہے، کوئی ایرا غیرہ لکھا ہوتا تو شاید ہم پکڑ بھی کرتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے لکھا کہ سنگ درے جانا پر کرتا ہوں جبیں سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ تو اس شعر کو سنیے اور جھومیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی گناہگار شخص ہو، اگر مقدر اچھا ہو، حضور کے دربار میں حاضر ہو، حضور کے قدمین ہو، وہاں پہ سر ہو اور کلمہ پڑھ کے رخصت ہو جائے، بڑے بڑے زاہدوں کی عبادتیں اس پر قربان، اس کی عبادت سے مراد وہ برا عبادت نہیں جو اللہ کی ہوتی ہے، عبادت سے مراد اس کا جو عمل ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان بڑے بڑے زاہدوں کی عبادتیں، میں کہتا ہوں کہ اس شخص کے آگے کیا کہ جس کو حضور کے قدموں میں موت آ جائے، واللہ العظیم یہ بہت بڑی بات ہے۔ شاعر نے کہا، برادر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اور نقطہ سنیں اس میں، اور شعر، اتنی بڑی بات کہہ گئے اور کتنی خوبصورتی سے کہہ گئے کہ اگر اسی بات کو کسی اور انداز سے کہا جائے تو پکڑ ہو جائے، لیکن یہ انداز کیسا ہے کہ پکڑ بھی نہیں ہو رہی، بات بھی ہو رہی ہے۔ تم کو تو غلاموں سے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے کچھ ایسی محبت ہے، ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ اور آتا گے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا گے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اور شعر سنیے، اللہ اکبر، قیامت کا دن اور حضور کا مجرم حضور کے دامن میں ہے، حضور کا مجرم حضور کے دامن میں ہے۔ کیا فرشتوں کو نہیں پتا؟ فرشتوں کو نہیں پتا مجرم ہے کہاں؟ لیکن فرشتوں کی ہمت ہے ہمت فرشتوں میں کہ حضور کے دامن سے لے لیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت
قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور اس نعت کا مقطع پڑھوں گا، لبے جاں بخش، لبے جاں بخش، خدا کی قسم جس کے حق میں ہل جائیں اس کی جاں بخشی، جس کے حق میں ہل جائیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، میرے محبوب کے لب مبارک جس کی حق میں جنبش فرما جائے اس کی جاں بخشی۔ فرماتے برادر اعلی حضرت کہ دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو۔ جاں بخش اور دوا کیا استعمال ہے آج کل کے شعراء کی طرح تھوڑی کہ ترکیب کیا ہے اور جملہ کیا ہے، بڑا استعمال ہو رہا ہے۔ دے ڈالیے اپنے لب جاں بخش کا صدقہ، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، لوٹ رہا ہو۔ دیکھو یہ لوٹ اس میں بڑا فرق ہے، ایک ہوتا ہے لوٹ پلٹ، ایک ہوتا ہے لوٹنا تڑپنا۔ لوٹے کھا رہا تھا، درد سے لوٹے کھا رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا ایک دوسرا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام اگر اعلیٰ حضرت اپنی زندگی میں بتاتے ہیں تشریح کر کے اچھا تھا، وہ ہے دل درد، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے۔ وہ کوئی پڑھتا ہے لوٹ لے، اچھا دونوں معنی بنتے ہیں، لوٹ بھی بنتا ہے اور لوٹ بھی بنتا ہے۔ یہ فصاحت ہے کہ لفظ ایک ہی ہے، جو پڑھو معنی استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی نے لوٹ پڑھ دیا تو کفر نہیں کیا، کسی نے لوٹ پڑھ دیا تو ناجائز نہیں کیا، اگر سمجھ کیا ہے معنی ہے تو ایسے کئی ایسی چیزیں ہیں جو اکثر علماء جو ہیں وہ محفل میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو اگر مطلب ایسا کوئی معنی ہے کہ جو دونوں طرف استعمال ہو سکتا ہے تو نو پرابلم، سے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو یہاں پڑا یہ لوٹ ہے، لوٹ تڑپنا۔ اور بسمل کیسی کہتے ہیں اس کیفیت کو کہ جب مرغے کو ذبح کیا جاتا ہے، جو مرغ ذبح ہونے کے بعد جو تڑپتا ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں بسمل۔ مچھلی کو سمندر سے نکال لیا جائے تو جو تڑپتی ہے اس کو کہتے ہیں بسمل۔ بکرے کو جو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو جو تڑپتا ہے اس کو کہتے ہیں بسمل۔ بسمل کہتے ہیں اسی لیے کہ بسم اللہ اللہ بسمل، اس کی اگر پڑھیں معنی اس کے اندر لغت میں تو بڑی تفصیل سے مل جائیں گے۔ تو یہ اس طلب کی بات ہو رہی ہے کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے اچھے اچھے کلام کی فرمائش ماشاءاللہ کی ہوئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے میں ان کلام کو پڑھوں۔ میرا ٹائم جو ہے ایکچولی جو ہے وہ 15 منٹ کے بعد ختم ہو رہا ہے، لیکن ان کے اصرار پر میں نے کہا چلو 1:30 بجے تک، تو پھر بھی میرے پاس ابھی 45 منٹ باقی ہیں۔
پھر 45 منٹ کے اندر وہ پروگرام جو ہے میں اپنے پیش کر کے کلام میں اجازت چاہوں گا کہ مجھے ایک دوسری جگہ بھی حاضری دینی ہے. اور یقین جانیے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ میں بھی انسانوں کے زمرے میں آتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور اپنے کوکب صاحب جو ہے ماشاء اللہ ابھی میرے کل ہی جو ہے یا پرسوں موریشس سے آئے ہیں, آج ہی آئے ہیں, تو تھکاوٹ کیسی ہوتی ہے ان کو پتہ چلے گا. میں بھی بہت لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں بڑی رات کو صبح, پھر رات کو نعت خوانی, پھر صبح صادق تک نعت خوانی, پھر دوسرے دن آگ کے جلوس, پھر رات کو بڑی حالت میری خراب کی. آج صبح سے میں جو اٹھا ہوں تو ایسے جسم کے اندر جیسے بخار میں بندہ سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے, یہ کیفیت تھی میری. اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ تو کرم کر, رات کو 2 پروگرام ہیں اور دونوں ایسے ہیں اللہ اکبر, ایک طرف میرا دوست تو ایک طرف میری بچوں کی اماں کی دوست. دونوں پروگرام ایسے تھے کہ آپ نے کہ پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے باتوں کا, اور ربانی بھائی گیا نہ پہنچے تو سبحان اللہ بڑا مسئلہ جو ہے نا میرے لیے ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اتنی محبت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے پیار کو قبول فرمائے, سلامت رکھے ان لوگوں کو. تو یہ کلام جو ہے کچھ میں پیش کرتا ہوں, سنیے. آپ کی فرمائش پر ایک کلام پیش کرتا ہوں, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا, رومی کشمیر, عارف کھڑی شریف. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام جتاڑن والا, کسے میدان نہ ہردا, جے میں ویکھاں عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے تے جیب ویکھا رغبت والے, جیب ویکھا رغبت والے, بلے بلے بلے, جیب ویکھا رغبت والے, بلے بلے بلے, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا, جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا. میں نیواں
مرشد اونچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تائیں صدقے جاواں انہاں اچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں اچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی خس خس جنہ قدر نہ میرا قدر نہ میرا خس خس جنہ خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں رات پوے تے بے دردانوں آدھی رات کو یہ دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں جگاوے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں ایک مناجات ہے پڑھتے ہیں الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے ملا ہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے
بات ہم نے بڑوں سے سنی ہے، یہی بات ہم نے بڑوں سے سنی ہے، نہ ہو بندگی گر تو کیا زندگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، یہ فرمان سن کر ہی دھارس بندھی ہے، یہ فرمان سن کر ہی دھارس بندھی ہے، یہ فرمان سن کر ہی دھارس بندھی ہے، کہ غضب سے تیری رحمت بڑی ہے، غضب سے تیری رحمت بڑی ہے، ابر کرم برس جا برس جا، ابر کرم برس جا برس جا، ابر کرم برس جا برس جا، اے ابر کرم برس جا برس جا، اے ابر کرم برس جا برس جا، عجب آگ سیاں کی مجھ میں لگی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، عبید رضا نیکیوں سے ہے خالی، عبید رضا نیکیوں سے ہے خالی، گناہوں میں حاصل اسے برتری ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، لب مصطفیٰ سے خدایا سنا دے، لب مصطفیٰ سے خدایا سنا دے، سنا دے سنا دے سنا دے سنا دے، لب مصطفیٰ سے خدایا سنا دے، عبید رضا نار سے تو بری ہے، عبید رضا نار سے تو بری ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، وضو کا ذکر اول، وضو کا ذکر آخر، بیچ میں مناجات، انشاءاللہ قبولیت کے چانس زیادہ ہے، پڑھ لیجئے محبت سے، اور مناجات، ایک مناجات ہے، میرے لیے بالخصوص اس کلام کی بہت ضرورت ہے، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا،
انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو مطلوب میرا، میں طالب ہوں تیرا، تو مطلوب میرا، میں طالب ہوں تیرا، مجھے دے دے اپنی ولا میرے مولا، مجھے دے دے اپنی ولا میرے مولا، مجھے دے دے اپنی ولا میرے مولا۔ تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مسجود میرا، میں ساجد ہوں تیرا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے، میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا، میں ہوں مستحق نار